السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله أصفياء۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کے اندر 5 احکام عطا فرمائے ہیں، جن پر عمل کرنے سے ہماری زندگی اور موت اور حشر سب سنور سکتے ہیں، سب اچھے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ تقوی، اس کی بہترین تفسیر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دی۔ وہ یہ ہے کہ ان یذکر ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے۔ یعطی ولا یعصی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، یطاع ولا یعصی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، بھلایا نہ جائے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ آپس میں مقابل میں آ کر 3 بن جاتی ہیں۔ ان پر جو آدمی عمل کرے گا وہ متقی ہوگا۔ ایک حکم ہے تقوی کا،
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسرا حکم ہے کہ تم ایمان لا کر اسلامی زندگی موت تک گزارو۔ تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حسر ہے اس میں، تمہاری موت نہ ہے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تیسرا حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یعنی اسلام پر زندگی موت تک گزارنے کے لیے قرآن پاک سے احکام دیے جائیں۔ جیسا اللہ کا حکم کتاب اللہ میں ہو، کرنے کا تو کرو، رکنے کا تو رک جاؤ۔ پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو قرآن پاک سے احکام لے کر خود نہیں لے سکتے تو جاننے والے سے، جو قرآن پاک کو جانتے ہیں، جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں، آپ ان سے ہر بات معلوم کریں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یا پہلے ہی پوچھ لیں کہ اس کو کیسے کروں۔ تو ٹھیک چلے گا، قرآن پاک پر عمل کرے گا۔ قرآن پاک ہی ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن پاک وہ راستہ دکھاتا ہے جو مضبوط ترین اور سیدھا ہے۔ جو اس راستے پر چل پڑے گا اسے کوئی خوف نہیں، خطرہ نہیں، پریشانی نہیں، پشیمانی نہیں۔ مشکل بھی آ جائے تو اس کا مقابلہ کرتا ہوا اپنے مقصد کی طرف رواں دواں رہے۔ یہ قرآن با وفا ہے، جو اس کے ساتھ وفا کرے۔ قرآن پاک سے جو دوستی لگائے گا، قرآن پاک اس دوستی کو نبھائے گا۔ جب مر جاتا ہے انسان، اپنے رشتہ دار دفن کراتے ہیں، مال پیچھے چھوڑ جاتا ہے، دوست جتنے بھی ہوں سب واپس چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ اس کے لیے انس پیدا کرتا ہے، اور قرآن پاک میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ جو قرآن کے ساتھ دل لگائے گا، دوستی لگائے گا، اس کی بات کر رہا ہوں، اور پھر سفارش بھی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اور روزہ یہ سفارش کریں گے میدان محشر میں، تو جن کی یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے۔ ہم اپنے آپ کو
قرآن کے تابع کر دیں، دوستی لگا دیں۔ تابع کرنے کا مطلب صرف چونک چاٹ کے رکھ دینا اور کچھ تلاوت کر کے بس کرنا، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا حبل الممدود من السماء الى الارض، یہ ایک مضبوط رسی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ جو اس رسی کو پکڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ رسی نہیں ٹوٹے گی، اس کا اپنا ہاتھ چھوٹ سکتا ہے۔ ہاتھ کو مضبوط رکھے۔ دوسری جگہ لن فسام بالعروۃ الوثقی، قرآن پر ایک مضبوط کڑا ہے، کڑے میں ہاتھ ڈال کے آدمی مضبوطی سے پکڑتا ہے، لٹکتا ہے۔ فرمایا یہ ایک مضبوط کڑا ہے، لن فسام رہا، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ کوئی چھوڑ دے تو اس کی مت، چھوڑ جائے تو گرے گا دور سے اور مرے گا، نقصان ہوگا اس کا۔ تو ہمارا تیسرا حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط طریقے سے اس کو پکڑو، عمل کرو۔ جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تمہارے سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ہمسائے والوں کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی ایسے آدمی کا پڑوس چاہتا ہے کہ ایسے اچھے آدمی کے ساتھ میرا پڑوس ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اس کا ایک پڑوسی تھا، وہ مکان بیچ رہا تھا۔ خریدنے والوں نے کہا لگاؤ قیمت، اس نے قیمت لگائی، دگنی لگا دی، جو عام ریٹ تھا وہاں اسے دگنی لگا دی۔ مثلا 1 لاکھ اس کا ریٹ تھا، آج کل تو کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، پہلے لاکھوں کی بھی ہوتی تھی، سینکڑوں کی بھی ہوتی تھی۔ تو اس نے 2 لاکھ لگا دیا۔ اس نے کہا یار اللہ کے بندے، یہ مکان 2 لاکھ کا ہے بھی، بتاؤ کوئی ایسا بکا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کی مٹیریل اور اس چیز اپنی حیثیت کے مطابق تو 1 لاکھ کا ہے، لیکن ساتھ جو میرا پڑوسی ہے اس کا پڑوس میں 1 لاکھ پہ وہ بھی بیچ رہا ہوں، اتنا اچھا پڑوسی اس کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا، اس نے اس کو بلایا، بھائی کیوں بیچ رہا ہے، مکان کیوں بیچ کے جا رہا ہے؟ حضرت بیچ کے اس واسطے جا رہا ہوں، قرضے اوپر چڑھ گئے، بہت پریشان ہوں، بیچنا پڑتا ہے مکان، بیچ کر پھر قرضے اتارتا ہوں۔ فرمایا کتنا قرضہ ہے؟ اتنا قرضہ ہے، یہ لے جاؤ دے دو، مکان میں بیٹھے ہے نا اچھا پڑوسی۔ تو پڑوسی یعنی قرآن پاک پر عمل کرنے والے لوگ بڑی اچھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مضبوطی سے اتفاق پیدا ہوگا۔ اب ہمیں وَلَا تَفَرَّقُوا، چوتھا حکم، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹو نہیں، تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقہ بازی اب سارے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی کرتے ہیں مدین میں، تفرقہ بازی باقی نہیں ہے۔ تم دکان پہ لڑو تو وہ بھی تفرقہ بازی ہے، ہمسائے سے لڑو تو بھی تفرقہ بازی ہوتا ہے، وہ مولوی لڑکا ہوتا ہے۔ ملکوں کے بارے میں تم اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کرتے ہو، وہ تمہارے بھائی کو مار رہا ہے،
تمہیں غیرت نہیں آتی؟ وہ ہمارے بھائی کو مار رہا ہے اور ہم اس سے تجارت بنا رہے ہیں، اس سے محبتوں کی پینگے بنا رہے ہیں۔ وہ تو ظالم آج اس کو مار رہا ہے، جب اس پر کنٹرول کر لیا پھر تیرے خلاف بھی ہو جائے۔ کشمیر پر انہوں نے زیادتی کی ہے، پتہ نہیں کب سے کی ہے آج تک، وہ رونا روا جا رہا تھا۔ غزہ اور فلسطین پر انہوں نے چڑھائی کر دی، وہ آج تک اتنے بندے پتہ نہیں پہلے کسی ملک میں نہیں مارے گئے ہوں، اتنے ایک چھوٹے سے ملک میں شہید ہو گئے۔ اور باقی مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ظالم اتنا بات کہنے سے ٹھیک ہو جائے؟ تم ساتھ کھڑے ہو، کیسے ساتھ کھڑے؟ نہ تم اس کو کھانا پہنچا سکتے ہو، نہ ان کی کسی طریقے سے مدد کر سکتے ہو، پر یہی کبھی بیان داغ دیا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ کے نہیں مارتا، وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ادھر جب ارادہ ہوا، اتنا بڑا ملک ہندوستان نے جب زیادتی کی اور چپ کر کے ہم نے بھی ان کو کہا بھی آرام کرو، نقصان اٹھاؤ گے، یہ کیا، تو آخر جب ہم مقابلے میں آئے تو اللہ نے فتح دی ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم وہاں بھی اسرائیل کے خلاف عربی ممالک اور دوسرے ممالک سچے دل سے کھڑے ہو جائیں تو اسرائیل کو کیا طاقت ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک ایک ملک کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، وہ مرتے جا رہے ہیں، یہ بیان ڈال دیتے ہیں ہم ملکوں سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تفرقہ بازی اس کو نہیں کہتے۔ تو کس کو کہتے ہیں تفرقہ بازی؟ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، ہر جماعت اپنی اپنی جماعت کو لے کر بیٹھے، یہی ہمارا ہر ملک چھوٹے چھوٹا ملک میری حکومت کہیں ختم نہ ہو جائے، اس ڈر سے وہ ختم تو ہو جاتی ہے، ہو جائے گی، تیری حکومت بھی ختم ہو جائے گی، کب تک رہے گی؟ لیکن اگر تو کوئی کام کر جائے، اب جو تمہارے گن گائے جا رہے ہیں، کوئی اچھا کام کیا ہے نا، فیلڈ مارشل بن گئے، اور جو وزیر اعظم ہے اس کا بھی نام آ رہا ہے کیونکہ اس کی تو کوئی کام کیا ہے تو سب تعریف کرتے ہیں، تم قدم بڑھاتے ہو تو عوام ساتھ نہیں ہوتے، عام ساتھ ہو جاتے ہیں، اپنی جان مال قربان کر دیتے ہیں۔ اس واسطے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن پاک جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں، اتفاق کرو، اتحاد کرو، آپس میں لڑو نہیں، بٹو نہیں، تمہیں ایک ایک کر کے کھا جائیں گے دشمن، پھر کیا کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ